کہ الیکشن کمشنر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مسترد نہیں کیا، ہم نے ریزرو کیا، پینڈنگ کیا کیس، اور کل یا پرسوں وہ فیصلہ سنائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کیس جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے 6 مہینے ابھی ہمارے باقی ہیں، جو کیس یہاں پہ لوگ کیس چل رہا ہے تو ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ 5 سال گزار کے بھی انہوں نے پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ ہمارے ابھی 5 سال میں 7 مہینے باقی ہیں، ہم نے حدود کراس نہیں کیے، جو آئین کا تقاضا ہے، جو الیکشن کمیشن کے رولز ریگولیشن کا تقاضا ہے، اس کے مطابق 7 مہینے ابھی باقی ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے آئین میں چونکہ اس کے لیے 4 سال مقرر ہے، لیکن ہمارے اپنے آئین میں یہ گنجائش بھی ہے کہ جب تک نیا کابینہ نہیں آتا تو پرانا جو ہمارا کابینہ ہے وہ بدستور کام کرتا رہے گا۔ لہٰذا ہمارے اپنے پارٹی آئین کے مطابق بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کے رولز ریگولیشن کے مطابق بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن نے کہا کہ منظور نہیں کیا لیکن مسترد بھی نہیں کیا، اور ہم سوچ کے کل یا پرسوں فیصلہ سنا دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ عوامی نیشنل پارٹی کے حق میں ہوگا، کیونکہ کیس کچھ ایسا ہی ہے۔ اور ایک جو ہماری یہاں پہ کمپلینٹ تھی، تو ہم نے اس کمپلینٹ کو عباس خان کی طرف سے سنگین ایڈوکیٹ نے داخل کیا، اور سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس ہم نے جمع کرایا، اور وہ یہی تھا کہ سارے صوبے میں انتظامیہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن نوشہرہ میں خصوصی طور پر پرویز خٹک صاحب کے لیے ایڈمنسٹریشن راستہ ہموار کر رہا ہے، اور ان کے مرضی کے لوگ لگا کے پری پول ریگنگ کر رہے ہیں، اور اس میں تمام ڈیٹیل موجود ہے کہ کس کس کیس میں ابھی تک ڈی سی نے وائلیشن کیا۔ تو ہم نے تو تمام محکموں کے حوالے سے بات کی، لیکن خصوصی طور پہ ہم نے ذکر ڈی سی کا کیا کہ یہ تو بالکل اس کا ذاتی ملازم ہے، اس کو فی الفور تبدیل کیا جائے، اور یہی ہم نے الیکشن کمیشن میں داخل کیا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ نوشہرہ میں کل آل پارٹیز کانفرنس تمام سیاسی پارٹیوں کا بیٹھک ہوا، اور تمام سیاسی پارٹیوں نے مجموعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ نوشہرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ پری پول ریگنگ ہے۔ لہٰذا یہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کی بات نہیں ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کی بات ہے، جو پرویز خٹک یہاں پہ، اور پرویز خٹک میں نے وہاں بھی یہ بھی کہا کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہا ہے تاکہ لوگ ڈر جائے۔ تو میں نے کہا کہ ہم جیلوں سے نہیں ڈرے، ہم مار پٹائی سے نہیں ڈرے، ہم گولیوں سے نہیں ڈرے، تو ہم پرویز خٹک کے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ یا ان کے ساتھیوں سے کیا ڈریں گے؟ کان نہیں ڈرا، آج بھی کی ہم نے یہ کان نہیں ڈر رہے، لیکن یہ بات ہم چھوڑ نہیں رہے۔ اگر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے تو ہمارا فیصلہ ہے، میں دیگر پارٹیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم بہت جلد، اگر انہوں نے اس کا ازالہ نہیں کیا تو پرویز خٹک اور انتظامیہ کے خلاف سارے ضلع کی سطح پہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے نکلیں گے اور ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم پیار کی زبان جانتے ہیں، لیکن اگر تم نے یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہا تو تم بھی اس ضلع کے اور ہم بھی اس ضلع کے، تم بھی ہمیں جانتے ہیں لیکن ہم تمہیں بھی جانتے ہیں۔ ہم وفاداریاں تبدیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب تمہاری پارٹی کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو ابھی ڈوبی نہیں ہوتی کہ تم چھلانگ لگا لیتے ہو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ پارٹی کے ساتھ خدا نہ کرے کہ ہماری کشتی ڈوبے، لیکن اگر ڈوبے تو ہم ڈوبنے بھی کو ترجیح دیں گے، یہ باور کرانا چاہتے ہو۔ لوگ میرے پاس ہے، لوگ آپ کے پاس ہوتے تو تم نہ دوڑتے، جو پارٹی جیتتے اس میں شامل ہوتے ہو۔ تم نے کبھی خود جیتا ہے یا تو تمہیں
खुफिया सपोर्ट मिलती है, खुफिया, और या अपने ऐसी पार्टी के साथ तुम शामिल हो जाते हो जो जीतने के काबिल होता है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि ये हमारा अपना इलाका है, बड़े प्यार से इलेक्शन में आके मैदान में हिस्सा लो। अगर जीत के हम मुबारकबाद देंगे, लेकिन हमें यकीन है कि इस बार जीतेगे नहीं, बुरी तरह हारोगे। नेशनल पार्टी यहाँ पे अपना ये जो वोट है और खुदा के फजल करम से हम जीतेंगे और इनको हराएंगे। के गलत कामों की वजह से चैलेंज किया है। वो अपने आप को अब भी वजीर आला कहते हैं और कभी कभी कहते हैं कि मैं तो हूँ ही वजीर आला। तुम दिल्ली ख्वाब में चीचड़े देखा करते हो। तुम वजीर आला थे तो तुमने क्या कमाल किया कि अब दोबारा बनोगे? हमें तुम्हारे करतूत मालूम है, खुदा के फजल करम से अब रोगे, लेकिन वजीर आला की शिप आपको नहीं मिल सकती और न मिलेगी। और ये तुरवत में वजीर आजम होगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। और हमारे करीब करीब तो गवर्नर गुजर चुकी है। 3 महीने तो मैं गवर्नर था। हर एक ये कहता था, और मुझसे जो इंटरव्यू में रहते थे तो ये इस हवाले से वो मुझे